مودت علی میں سرشار ابو ذر، رسول کی مہر لگی ہوئی تھی کہ اس سے سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ اور ابو ذر کا ایک ہی کام تھا، دشمنان علی کو للکارنا۔ مولا علی نے اپنے دور میں سلمان کو نہیں کہا کہ سلمان تو میرے دشمنوں کو للکار، اور سلمان کو کہا نہیں اور ابو ذر کو چپ نہیں کروایا۔ علی سیرت بنا رہے تھے، اگر علی جناب سلمان سے کہہ دیتے تو آج سیرت بن جاتی کہ ہر علی کا شیعہ علی کے دشمن کو للکارے۔ لہذا علی نے سلمان و مقداد کو کہا نہیں اور ابو ذر کو چپ نہیں کروایا۔ اگر علی ابو ذر کو کہہ دیتے چپ ہو جا، سیرت بن جاتی۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا کہ علی کے دشمنوں کے سامنے چپ رہو؟ علی نے بھی ابو ذر کو چپ کروایا، سلمان کو بولنے نہیں دیا، ابو ذر کو رکنے نہیں دیا۔ حضرت ابو ذر شمشیر بے نیام، یہ علی کی وہ تلوار تھی جو ہر وقت نیام سے باہر رہتی۔ اتنی تقریریں کی ہیں حکومت وقت کے خلاف، ابو ذر نہیں دیکھتا تھا کہ مجمع کون سا ہے۔ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں جتنے قوم القابات دے دیتی کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہے ہی قابل نہیں۔ وکالت ان کی ہم کریں گے جن کا وکیل پروردگار ہو۔ تو ہمیں اگر آل محمد کے فضائل پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اپنوں میں بلایا جاتا ہے، دشمنوں کے مجمع میں جا کے۔ ذہن میں رکھو کہ دشمنوں کا مجمع ہو، ابو ذر تقریر کر رہا ہے اور دربار میں جا کے تقریر کرتا تھا، نام لے لے کے للکارتا تھا۔ دوسری خلافت کے دور میں اسے شام بھیج دیا گیا، شام والے نے قید کر کے زندان میں پھینک دیا۔ 1 سال کے بعد اس نے خط لکھا، اسے کہا جتنے قیدی بھیجنے بھیج، اسے بلوا۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، جتنے قیدی مرکز سے بھیجنے بھیج، میں دمشق کے زندان میں قید کروں گا۔ ابو ذر کو واپس بلا۔ اسے کہا کیوں واپس بلا رہا؟ اسے کہا میرا آدھا زندان علی کی محبت میں چلا گیا۔